وبركاته. الحمد لله كفى سلام عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، عرض و معروض سے پیشتر دونوں وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی ڈالی پیش کریں. جیسے میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھیں. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. بھیجے رب میرے درود و سلام، بھیجے رب میرے درود و سلام. برگزیدہ نبی پر اپنی نور پہنچے ہر پھل میں سو ہزاروں سلام. جب سے پیدا ہوئے رسول اللہ، تب کھولا سا پھیلا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ بہت دیر سے جشن عید میلاد النبی سماعت فرما رہے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا. یہ جشن عید میلاد النبی کی محفل یہ خوش نصیبوں کی محفل ہے، بد نصیبوں کی نہیں. کہ جب بھی مسلمانوں کے گھر میں جب خوشی آتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی کی محفل سجا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. مگر اس جشن کو دیکھ کے بہتوں کو درد ہوتا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطچی تھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے بے فتویٰ شرک کا. محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی میں وہی آتا ہے جو رسول کا عاشق ہے. اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند و سورج بنانے سے پہلے پروردگار عالم نے جشن منایا اور جشن منا کر کے اعلان کر دیا یہ سارے چیزیں کس کے صدقے میں بنا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے طفیل میں بنا. سب کے سامنے پروردگار عالم سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی منایا. اور عید میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد نام ہے رسول پاک کی پیدائش بیان کرنے کا نام میلاد ہے. وہاں پہ تمام کی روحیں پہنچی تھی، مگر اللہ نے کہا مومنوں کی روح تو بھی یہاں سے جا، مشرکوں کی روح تو بھی یہاں سے جا، مرتدوں کی روح تو بھی یہاں سے جا، صرف یہاں انبیاء کرام کی روح. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم. آنے والے سب کے بعد آئیں گے، مگر بظاہری طور پہ نور کے شکل میں سب سے پہلے اللہ نے مقام خاص پہ رکھا. اور یہ رسول کا صدقہ ہے کہ جو ہم اور آپ کھاتے ہیں.
اور ابھی آپ کے سامنے موضوع سخن بنایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، خوب خوب پڑھیں۔ اور آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے تھے، بہترین انداز میں اشعار سن رہے تھے اور جھوم کر کے نوٹ بھی دے رہے تھے، مگر میں یہ کہوں گا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ نوٹ نہ دے بلکہ میرے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یقینی طور پہ اگر مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو گئے تو یقینی بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بھی بیٹھنا کامیاب اور ہمارا بھی کہنا کامیاب ہو جائے گا۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، عرش اعظم سے اور آگے، عرش اعظم سے اور آگے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، خود نہ کھائیں اوروں کو کھلا دے کھانا، خود نہ کھائیں اوروں کو کھلا دے کھانا، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، جو کی روٹی غذا ہے بچھنا آٹا، جو کی روٹی غذا ہے بچھنا آٹا، ایسا کھانا میرے حضور کا ہے، ایسا کھانا میرے حضور کا ہے۔ اور کیسے پہنچیں گے نجدیوں کے خطوط، کیسے پہنچیں گے نجدیوں کے خطوط، ڈاک خانہ میرے حضور کا ہے، ڈاک خانہ میرے حضور کا ہے۔ اے ہوا اے ہوا تو ذرا سلیقے سے چل، اے ہوا تو ذرا سلیقے سے چل، آستانہ میرے حضور کا ہے۔ محترم حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جناب کلام صاحب کی صاحبزادی کی شادی خانہ آبادی ہے، اس خوشی میں یہ جشن عید میلاد النبی کی محفل سجایا ہے، اور کل بارات آنی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس جشن کے صدقے میں شادی خانہ آبادی کو کامیاب و کامراد ہوگا، اور ان کے گھروں کو تمام پریشانی اور بلیات سے محفوظ عطا فرمائے۔ تو محترم حضرات، یہ جشن عید میلاد النبی یہ پیغام دیتے ہیں، یہ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں، قرآن پڑھنے والا ہے یا نہیں، نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں۔ آج ہمارے اور آپ کی کمی اسی بات۔ میں کہوں گا میرے محترم، اپنے بچے کو جتنا بڑا حکمراں بنا دیجئے،
پڑھا کر کے انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر بنا دیجئے، کوئی بات نہیں، مگر سب سے پہلے آپ قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے۔ جب قرآن پڑھنے والا ہو جائے گا تو ادب و احترام اس کے اندر آ جائے گا۔ آج کمی ہمارے اور آپ کے اندر یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں قرآن پڑھائیں گے تو مولوی صاحب بن جائیں گے۔ ارے مولوی صاحب نہ بنائیے، بلکہ یہ تو ادب پہچان جائے کہ باپ کے ساتھ کیسے اٹھنا چاہیے، باپ کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے، ماں کے ساتھ کیسے بیٹھنا چاہیے، اور یہ تعلیم اگر اس کے اندر ہے اس کے بعد آپ رابطہ قائم کریں، ورنہ وہی بعد میں چل کر کے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ نوجوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے باپ پہ یقین نہیں ہوتا ہے مگر اپنے دوستوں پہ یقین ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے نوجوانوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بن جاؤ، اور جب آپ نمازی بن جاؤ گے تو یقینی نماز پڑھنے والی بیوی تلاش ہوگی، اور جب وہ آئے گی گھر میں تو گھر کو جنت بنا دے گی۔ آج کل ماحول ایسا ہے، ایک جگہ میں گیا تھا میلاد شریف، تو میلاد شریف سے جب رات میں وہیں رک گئے، صبح نکل رہے تھے تو مسجد کے باہر ایک صاحب سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا کیا ہوا چچا؟ کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ ہم نے کہا ہوا کیا؟ کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ چڑچڑی جانتے ہیں، چھپرا کی بات، کہا کہ وہ میں پیر کس کے اکھاڑا تو پٹ سے ٹوٹ گیا۔ ہم نے کہا ہوا کیا؟ کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ ہم نے ہوا کیا بتائیے تو صحیح۔ کہا بہو ہاسپٹل میں ہے، بچے کی پیدائش ہونے والا تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا پوتی پیدا ہوگی۔ ہم نے کہا کیسے جائزہ لیا آپ نے؟ کہا چڑچڑ کی پیر اکھاڑا، پٹ سے ٹوٹ گیا، پتا چل گیا کہ لڑکی پیدا ہوگی۔ کہا کہ لڑکا کا کیسا پہچانیں گے؟ کہا پکڑ کے کھینچا تو پوتا کے وقت سرسرا کر کے نکل آیا، تو پورے سور سے نکل آیا تو پتا چل گیا کہ پوتا ہوگا، یہ پوتی ہوگی۔ اب کچھ دیر کے بعد خبر آیا کہ ہاں پوتی پیدا ہے۔ اب پوتی کا نام سنا تو مونچھ پہلے اونچا تھا، نیچا ہو گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں گھبراؤ نہیں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، اور جب تک اپنے باپ کے گھر میں رہی وہ رحمت بن کے رہی۔ اور جیسے ہی لڑکی کی نکاح خوانی ہوا اور وہ لڑکی جب سسرال پہنچتی ہے تو سسرال والے کے گھر کو، لڑکے کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور جنت بنانے کے بعد اگر وہ قرآن پڑھنے والی ہے تو بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے گی، اور وہ بھی قرآن پڑھنے والی بچے بن جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ حضرت ابھی آپ کو فرما رہے تھے کہ آپ گھبرائے نہیں، وہ دین دور نہیں کہ آج جس طریقے سے آدمی لڑکی کی پیدائش پہ آنسو بہاتے ہیں، مگر میرے ملت کے نوجوانوں نہیں، آپ دنیاوی طریقے سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا اگر وہ بامبے میں ہے اور کسی کی بیٹی اگر انگلینڈ میں ہے اور باپ کا سیریس حالت ہو جائے اور جیسے ہی خبر ملتا ہے، بیٹی کو خبر ملی تو بیٹی جس کپڑے میں ہے، جس لباس میں ہے، اسی لباس میں چل دے گی باپ کو دیکھنے کے لیے۔ مگر بیٹا بامبے میں ہے، بیٹے کو خبر ملا باپ سیریس ہے، بیٹا کہے گا اچھا وہاں سے تو آیا گھر، چلو آج کپڑا دھل کر کے پریس کر دو، کل فلائٹ سے ہم جائیں گے۔ مگر میرے ملت کے نوجوانوں، بیٹی رحمت، آپ پہلے اسی رحمت کو زحمت سمجھ رہے تھے، بیٹی دوڑتے ہوئی آئی۔ اور سنو، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے سرزمین پہ تشریف لائے اور جب ہوش سنبھالا تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتا تھا، بچی پیدا ہوئی، بچی کو درگور دفن کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ مگر اسی دور میں اللہ اس وقت عورتوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا
ہوठوں کی لالی غائب نہیں ہوئی، ہاتھوں کی مہندی غائب نہیں ہوئی، پیروں کی مہندی غائب نہیں ہوتی، اسی شوہر کے ساتھ چیتا پہ زندہ عورت کو دلہن کو بھی جلا دیا کرتے تھے لوگ۔ مگر آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بدھوا ہے، بدھوا کو گھر کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، اور بند کرنے کے بعد جب بعد میں نکلتی بکریوں کی میگنی لے کر اس کے بدن پہ پھینکتے تھے اور کہتے ہیں آج اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اور سنو، اور اس پہ قانون لگا دیا جاتا تھا کہ اس وقت تک باہر نہ نکلنا، کہ سورج کی روشنی صحیح طریقے سے زمین پہ نہ پھیلے۔ یہ پابندی کہ بدھوا کا جو چہرہ دیکھ لے گا اس کا جترا خراب ہو جائے گا۔ رسول پاک نے اعلان کیا، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں نے عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، ارے آؤ آؤ، میرے رسول نے تو عورتوں کا اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حضرت آدم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ اور حضرت آدم سے یہ حوا کی پیدائش ہوئی تو کہاں؟ ان کا پیر کہاں پڑا؟ جنت میں، پیروں کے نیچے جنت۔ اب وہی لڑکی کہ پیروں کے نیچے جنت ہے، اب وہ جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، رسول پاک کی عمر ہے 25 سال، خدیجہ الکبریٰ کا عمر ہے 40 سال کا۔ آج کوئی بھی نوجوان 40 سال کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ نہیں، مگر دونوں جہاں کے داتا، جس کا ناز آسمانوں پہ ہے، سورج پہ ہے، چاند پہ، ستارے پہ، سارے چیزوں پہ ان کا ناز ہے، اور سارے چیز مصطفیٰ پہ ناز کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ رسول پاک نے کہا، اے دنیا والوں، جس کو تم ابھاگن کہتے ہو، میں اسے سہاگن بنانے جا رہا ہوں، اپنے نکاح میں لینے جا رہا ہوں، اور نکاح کر کے اعلان کیا کہ آج سے یہ بدھوا نہیں ہے، آج سے یہ سہاگن ہے۔ اور رسول پاک نے نکاح کر کے لڑکیوں کا عزت اتنا بڑھا دیا کہ کسی کنٹری میں نہیں ہے۔ آپ سعودی میں چلے جائیں، جہاں لڑکے پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج کا معاملہ ہے، لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کے باپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو مٹھائی کا ڈبہ لٹایا جا رہا ہے۔ اور سنو، اتنے ہی پہ بس نہیں، آپ کے پاس اگر 2 لڑکی پیدا ہوئی، پریشان اس لیے کہ دہیج دینا پڑے، اور 4 دفعہ لڑکی والا لڑکے والوں کے یہاں جا رہا ہے۔ مگر آج وہ عرب کی سرزمین ہے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی بالغ ہوئی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہری جھنڈی لگا دی جاتی ہے، ہری بتی لگا دی جاتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس گھر میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے، لڑکا والا رشتہ لے کے لڑکی والوں کے ہاتھ آئے۔ اور کہتے ہو کہ مسلمان کے ہاں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، ارے عورتوں کا مقام تو اتنا بڑا بڑھا دیا، مصطفیٰ نے دے دیا۔ اللہ اللہ، کہ مصطفیٰ کی رضائی ماں دائی حلیمہ ایک روز جا رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت منبر شریف پہ تھے، مگر جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے کہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ جا رہی ہے، فوری طور پہ اترے، اپنے چادر مبارک کو بچھا دیے کہ اماں بیٹھیے۔ اللہ اللہ، آپ کہتے ہیں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کہنے کا مطلب منصا ہمارا یہ ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھرنے کی کوشش کریں، آپ ہم سدھر جائیں گے تو ساری قوم سدھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنیں، اپنے آپ کو نمازی بنیں۔ جب ہم نمازی بنیں گے تو یقینی ہماری بیوی بھی نمازی بنے گی، اور جب ہماری بیوی بھی نمازی بن جائے گی تو بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ اب ہم نمازی نہیں تو ہماری بیوی نمازی کیسے ہوگی؟ جب ہماری بیوی نمازی نہیں تو ہمارے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ باپ بیٹے میں
کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں گاؤں کے مکھیا کو جا کے کہتے ہیں, سرپنچ کو جا کے کہتے ہیں کہ مکھیا جی میرا بیٹا دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے. ارے ایسا معاملہ آیا کیسے؟ کہ بہو نے کھانا نہیں دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ وہی بہو جو آپ لے کر کے آئے تھے, اگر قرآن پڑھنے والے لائے ہوتے, نماز پڑھنے والے لائے ہوتے تو وہ اپنا کھانا چھپا کر کے آپ کو دیا کرتے دیتی. کارن یہ ہے آپ نوٹ پہ گئے تھے, ٹکٹے پہ گئے تھے, کتنا بیلنس ملے گا تب تو ہم شادی کریں گے. تو وہ لڑکی آ گئی آپ کے گھر میں, 10 لاکھ روپیہ لی تھی, آ گئی. آپ کہتی ہے بیٹھیے بستر پہ. کہا میاں بیٹھے کیوں ہو, جاؤ چائے بنا کر کے لے آؤ. کہا یہ بہو کل آئی ہے اور آج ہی سے حکومت کرنے لگی. کہنے کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملت کے نوجوانوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پیغام دیا ہے, اگر اسی طریقے سے ہم اور آپ کام انجام دینے لگے تو یقینی ماحول سدھرتا ہوگا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک چیز ہم نے دیکھا کہ بہار میں جو بھی گیس ملتا ہے وہ چھوٹے روز پہلے دے دی جاتی ہے. مگر ابھی میں مراد آباد گیا تھا اور رامپور, تو اس میں بورڈ لکھا جاتا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ گیس اور بس اور سامان وغیرہ, یہ سامان کو سجا دی جاتی ہے, بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے. ہم نے اس دفعہ مفتی حماد سے بھی کہا تھا, حضرات یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عالموں کا شہر ہے, یہ علم کا دریا یہاں سے بہتا ہے, اور یہ بورڈ کیا دکھائے گی؟ میرے منہ کو بند کر دیا. حضرت چپ رہیے, جب بولو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ٹکوا لیجیے گا تو ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج انسان یہ تہیہ کر لے کہ ہم بہو لائیں گے تو نمازی لائیں گے, تو یقینی طور پہ گھر کا ماحول سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام صاحب کی بچی کی شادی خانہ آبادی صحیح طریقے سے کام انجام تک پہنچ جائے اور صحیح خوشی و خرم کے ساتھ باراتی آئے اور یہاں سے رخصت ہو جائے. ابھی اسٹیج پہ علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے, پھر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سننے سنانے کی کوشش کروں گا. کہنے سننے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر دعوانا السلام علیکم.